کیوں کوئی انقلاب برپا نہیں کر پا رہے ہیں؟ آخر کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ ہم اپنی کمیوں کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جس قدر چاہے. مسلمانوں کی آبادی کا 98.5% طبقہ کم سے کم ملوث ہے. اس لیے اس بات سے کم میرے بھائی آج کے بعد اس چیز کو جا کر کے ختم کر لینا ہے کہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا سلوک جو ہے وہ نیک کے علاوہ کسی بات میں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ اگر اکثریت میں کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو، اگر کسی طرف لاکھوں لوگ ہو اور ہم سے 10 آدمی ہو، تو آپ یقین جانیں اس سے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اقلیت اور اکثریت اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی. سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم. پیش ہے اس سیریز کی 8ویں ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ربی پروگرام میں 8ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کے سامنے آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، پارہ نمبر 8 کی سورہ انعام کی آیت نمبر 115 سے 117، 124 سے 125، 151، 52، 53، یہ 8 آیتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے جن کی روشنی میں یہ بتانا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. محترم ناظرین، آج ہم آپ سے ایک درخواست کرنا چاہیں گے کہ کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم ایک مرتبہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آج ہر طرف موت کا خوف طاری ہے. خدا نخواستہ اس میں سے اگر ہم میں آپ میں سے کوئی بھی اگر اس وقت لقمہ اجل ہو جاتا ہے تو سوچئے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ نے ہمارے پاس ایک پیغام بھیجا، ہم نے دنیا کے سارے کام کیے، سب کچھ کیے، اور کتنی بدبختی ہے کہ جو پیغام اللہ نے ہمارے لیے بھیجا، خاص ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے، ہماری زندگی کو منضبط کرنے کے لیے، ہم اسی پیغام سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں آج تک اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں،
کہ آخر اللہ نے کیا پیغام ہمارے لیے بھیجا ہے۔ محترم ناظرین، اس وقت کے جو حالات ہیں اور جس طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں اسلام اور مسلمان اور قرآن کے خلاف، آپ ان میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فتنوں سے آپ پہلے سے بھی واقف ہیں۔ بہت سارے فتنے اب بھی چل رہے ہیں جن میں قرآن کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے تبدیلی اور اس کے امکانات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ محترم ناظرین، آپ کو بتا دے، اللہ رب العزت کا کلام اس لائق نہیں ہے کہ وہ تبدیل کیا جائے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ نے اس بات بتا دیا کہ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے فرامین کو تبدیل کر سکے، کوئی بھی نہیں ہے جو ان کلمات کو تبدیل کر سکے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہمارے یہاں اکثر خود ہم لوگ اقلیت اور اکثریت کے معاملات میں پڑے رہتے ہیں اور ہمیں ہر وقت یہ مایوس کن خبریں ملتی رہتی ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، اللہ کے نزدیک اقلیت یا اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت ساری جماعتیں ایسی تھی جو بہت قلیل ہونے کے باوجود بھی غلبہ حاصل کیا جس نے۔ اس لیے ہم اقلیت اور اکثریت کے سوچ سے باہر نکل کر کے دیکھیں، اور اکثریت کی طرف جانے والا ہر آدمی صحیح راستے پر نہیں ہوتا۔ اس بات کو اللہ نے اس طرح بتایا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے جو زمین پر بستے ہیں تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ مسلمانوں کا کام یہ قطعی نہیں ہوتا ہے کوئی بھیڑیا دھسان کی طرح جس طرف دنیا جا رہی ہو، جس طرف سارے لوگ جا رہے ہوں وہ اس طرف جائیں، اس لیے کہ دنیا میں جو لوگ بھی بستے ہیں وہ حقیقی علم کے بجائے قیاس و گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کے عقائد، تخیلات، فلسفے، اصول زندگی اور قوانین، یہ سب کے سب قیاس آرائیوں پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کا راستہ بالکل یقینی علم پر مبنی ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، صرف وہی ہے جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے۔ وہ علم کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جسے لوگوں نے بطور خود قیاسیات سے تجویز کر لیا ہو۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ اگر اکثریت میں کوئی آدمی کہیں جا رہا ہو، اگر کسی طرف لاکھوں لوگ ہو اور ہم سے 10 آدمی ہو، تو آپ یقین جانیں اس سے بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اقلیت اور اکثریت اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کے نزدیک معنی یہ چیز رکھتی ہے کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں، آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں، جو اللہ نے فرامین آپ کے لیے بھیجے ہیں آپ ان پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ جو لوگ اصل دین کے بجائے رسموں کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں یہی بتلایا گیا ہے کہ اصل پابندی وہ نہیں ہے جس میں تم گرفتار ہو۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، در حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر ہے اور کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، کون سیدھی راہ پر ہے اور کس کا راستہ بھٹک گیا ہے۔ اور ناظرین، اسے پہلی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو دین منتخب کیا تھا اس دین کا نام اس نے اسلام رکھا تھا، اور بتایا تھا کہ یہی ایک ایسا دین ہے جو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہمارے لیے قابل قبول بالکل نہیں ہو سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے پیش کرتا ہے اس کے پیرالل میں تو وہ دین ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہاں مسلمانوں کو ایک بڑی خوشخبری اور یہ دی گئی، بتایا گیا ہے کہ سمجھے کہ اگر کسی کو اسلام کی توفیق عطا ہوتی ہے تو آپ یقین جانیں کہ اللہ نے اس کے لیے بہتری پہلے سے طے کر رکھی ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ،
اور جسے وہ گمراہی میں جانے دیتا ہے، جسے وہ گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو اسلام کے لیے اتنا تنگ کر دیتا ہے، اتنا بھیج دیتا ہے اسلام کا، کہ اسلام کا تصور کرتے ہی کیا ہوتا ہے، ضیقا حرجا کانما صعد فی السماء، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو، جان نکلنے لگتی ہو۔ اگر یہی کنڈیشن ہماری بھی بن رہی ہے تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم خود کو کیوں مسلمان کہتے ہیں، آخر ہم نے کیا لیا ہے اسلام سے۔ یہی ایک کلام تھا جس نے ساری دنیا کو منقلب کر دیا تھا، اسی کلام نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا۔ آخر یہی کلام ہمارے پاس ہے، آخر ہم کیوں کوئی انقلاب برپا نہیں کر پا رہے ہیں؟ آخر کیا کمی ہے ہمارے اندر؟ ہم اپنی کمیوں کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی کمیوں کو تلاش کرنے کے بجائے ہم دوسروں کی کامیابی پر پریشان ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ وجہ تلاش کرو اپنے ہار جانے کی، وجہ تلاش کرو اپنے ہار جانے کی، کسی کے جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اسلام کے لیے پسند کیا ہے، اگر آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، تو آپ یقین جانیے اللہ نے آپ کے لیے بہتری طے کر رکھی ہے، اور آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اور جن کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو گیا ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دے دی، ھذا صراط ربک مستقیما، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی تمہارے رب کی طرف جانے کا سیدھا راستہ ہے۔ قد فصل الآیات لقوم یذکرون، اور یہ آیات اس لیے بتائی جا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور اس دنیا کو متحد کرنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے یہ قرآن۔ اگر آپ اس دنیا کو متحد کر سکتے ہیں تو صرف اس قرآن کے آدھار پر، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود کر کے دکھایا اور لوگوں سے کہا تھا قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم تمام لوگ، ہم بھی تم بھی اس کلمے پر جمع ہوتے ہیں جس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور ہم اپنے میں سے کسی کو اپنا رب نہیں بنا لیں گے۔ ناظرین، آگے کی جو آیات ہیں وہ ہمارے لیے کچھ پابندیاں عائد کرتی ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا پابندیاں عائد کی ہے۔ اس میں جو ایک لفظ ہے ما حرم ربکم، حرم، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کون سی چیز حرام کر دی ہے اللہ نے۔ قل من حرم زینت اللہ، ان سے کہو کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کر دیا۔ حرمہ کا جو لفظ ہے ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے، جب کوئی بات بہت سختی سے کہی جاتی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حرام۔ اگر یہ چیز حرام ہے تو ہمارے یہاں اگر پوچھا جائے کسی سے کہ حرام کیا چیز ہے تو وہ چند چیزوں کو جانتے ہیں کہ ہاں یہ چیز حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ اور کتنی پابندیاں ہم پر ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اور وہ سب حرام کے زمرے شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان پابندیوں سے صرف رک جائیں تو آپ یقین جانیں کامیابی ہمارے اپنے حصے میں لکھی ہوئی رکھی ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے سماج کو صحت مند، اپنا سماج اور معاشرہ صحت مند بنانے کے لیے وہ پابندیاں جو اللہ نے عائد کی ہیں انہیں اپنے معاشرے میں آپ بالکل داخل نہ ہونے دیں۔ جیسے پوری چیز یہاں پہ نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں، لیکن ایک ایک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ ایک ایک چیز لے کر کے رکھتے رہیں گے تو آپ ایک دن دیکھیں گے کہ اللہ نے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو پابندی عائد کر دی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے، ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ آپ ایک مرتبہ خود قرآن مجید کو ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ تفسیر میں جائیں یا نہ جائیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کر یہ دیکھیں آپ کی موٹی قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو بہت کچھ دماغ لگانے کے بعد سمجھ میں آئے۔ عام طور سے قرآن مجید میں ایسی چیزیں ہیں جو ایک نارمل عقل رکھنے والا انسان بھی بخوبی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے اللہ نے پابندیاں عائد کی ہیں، یا یہ کہیے کہ جسے اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ سب سے بڑی جو پابندی ہے ہماری طرف سے، ہم پر جو اللہ نے عائد کی سب سے بڑی پابندی یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں کسی بھی صورت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس لیے کہ شرک یہ ایک ایسا گناہ ہے، قرآن مجید میں صرف یہی ایک ایسا گناہ ہے
جس کے بارے میں یہ بات طے ہے، اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جس قدر چاہے معاف کر دے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ تو شرک سے ہر حال میں بچا جانا چاہیے۔ شرک فی ذات میں مسلمان ویسے کم ملوث ہے، لیکن شرک فی صفات، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں ہم نے خود بھی بہت سارے شریک بنا رکھے ہیں، اور ہمیں اس جگہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو رہا ہو جو شرک کر رہے ہیں اور جو شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا جو کام اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے وہ ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ غیر انسانی سلوک یا نیک کے علاوہ کوئی سلوک کرنا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی زبان میں یہ حرام ہے۔ اللہ اگر ہمارا خالق ہے باطنی طور پر، تو والدین ہمارے ظاہری خلق کا ذریعہ ہیں۔ اس دنیا میں ہمارا وجود ہی اپنے والدین سے جڑا ہوا ہے، اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہمارے اس دنیا میں وجود نہ ہوتا۔ تو جس طرح اللہ نے اپنے خلق میں کسی کو شریک نہیں کرنے دیا، ٹھیک اسی طرح اس نے اس پابندی کے ساتھ کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک کسی بھی صورت اور کسی بھی کنڈیشن میں غلط نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جگہوں پہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے، چونکہ وقت کم ہے اور تھوڑے وقت میں ہم کو اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ وہ بات انشاءاللہ آپ کو پھر بتائیں گے جہاں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک پوری آیت اس سلسلے کی نازل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سمجھے کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت اسے بچنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ ہم صرف اشارتاً نہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کہ شرک سے بچا جائے۔ شرک حرام ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں کسی بھی قسم کا شرک قطعی طور پر کسی طرح گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کیا سمجھے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ گناہ قابل معافی نہیں ہے۔ دوسرا ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر نیک سلوک نہیں کرتے تو یہ حرام کاری ہو رہی ہے تمہاری، اور ٹھیک یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح ہم سور کے گوشت کو حرام سمجھتے ہیں اور ہم خون کو حرام سمجھتے ہیں، مردار کو حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک اسی طرح کا حرام ہے۔ اور اس میں مسلمانوں کی آبادی کا 98.5% طبقہ کم سے کم ملوث ہے۔ اس لیے اس بات سے کم از کم میرے بھائی آج کے بعد اس چیز کو جا کر کے ختم کر لینا ہے کہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا سلوک جو ہے وہ نیک کے علاوہ کسی زمرے میں نہ جانے پائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ لِإِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوکمری کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقكم وإياهم، ہم تمہیں بھی رزق دیں، ہم نے تمہیں بھی رزق دیا اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو۔ اب یہ بتائیے کہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو، بھلا کون بے عقل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام قتل و غارت داری کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم آخر برادران وطن کو یہ بات کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ آخر قرآن میں ایسا کیا ہے جس سے تم دور بھاگتے ہو؟ ہم نے کل آپ کو بتایا کہ ہمارے مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی مذہب کے بارے میں برا کہہ سکیں، کسی مذہب کے رہنما کو برا کہہ سکیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے مذہبی پیشوا کو جنہیں ہم دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، انہیں ہر طرح سے خراب باتیں کہی جا رہی ہے اور اس طرح ہم کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم کو اس کی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی دوسرے مذہبی پیشوا کو یا دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو یا دوسرے مذہب کو برا کہیں۔ ٹھیک اسی طرح ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کہ کسی بھی جان کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ حق بھی کسی انسان انفرادی طور پہ کسی انسان کو نہیں ملا، یہ حق اگر ملا ہے تو وہ بھی قانون کو ملا ہے کہ اگر حق ہے اسے قتل کرنے کا، اگر ایسا حکومت کو یا قانون کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زندہ رہنا انسانوں کی تباہی اور بربادی کا سامان ہے، تو ایسے میں اس کے لیے جو سزا تجویز کرے گی وہ قانون اور حکومت طے کرے گی۔ انسان کو قتل کرنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام قتل و غارت داری کا مذہب ہے تو آپ یہ سمجھیے وہ بے شعور اور بے عقل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ باتیں ہیں تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے، ہدایت تمہیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو، شاید عقل. ولا تقربوا مال الیتیم. جتنی باتیں آج بتائی جا رہی ہے، آج کے بعد یقین جانیے کہ ہم ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کریں گے اگر ہم اپنا معاشرہ، سماج صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ. کس طرح؟ بدنیتی سے، خود غرضی سے، اور ایسے طریقے سے جس میں یتیم کی خیرخواہی مطلوب نہ ہو. اس کے مال سے دور رہو. حتی ابلغ اشدہ. جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے ان کا مال ان تک پہنچا دو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور ناپ تول میں ہمیشہ، ناپ تول ہمیشہ انصاف کے ساتھ کرو، پورا پورا ناپ تولو. ناپ تول کے بارے میں بھی دوسری آیت موجود ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ہم اس وقت بہت شارٹ میں اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ امر کے صیغے میں بات ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. کہ ناپ تول میں پورا پورا انصاف کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ کسی شخص پر بھی اتنا بار نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. جب بات کرو تو حق کی اور انصاف کی بات کرو. کون ایسا مذہب جو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب بھی بات کرو؟ یہ ہمارا مذہب ہے جو ہم سے ہی مطالبہ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. جب بات کہو تو پوری طرح حق اور انصاف کی بات کہو. بھلے ہی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. بھلے ہی اس میں تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو. اگر رشتہ داروں کے خلاف بھی، اگر تمہارے رشتہ دار غلط ہے تو تم رشتہ داروں کی طرفداری نہیں کر سکتے. غیر جانبداری تمہارا شیوا ہونا چاہیے. یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. تم بات جب بھی کرو انصاف کی بات کہو، خواہ معاملہ تمہارا اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. کیوں؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. تم نے ایسا اللہ سے عہد کیا ہے کہ تمہارے آئے ہوئے فرامین کو ہم تسلیم کریں گے اور ہم مانیں گے، تو اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ نصیحتیں تمہیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ تمہیں یاد رہے، تم اس بات کو نصیحت کے طور پر قبول کر سکو. اور اللہ نے اتنی ساری بندشیں لگانے کے بعد بتا دیا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہی وہ راستہ ہے جو بالکل میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ. تم اسی کی پیروی کرو. دوسرے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اس کے علاوہ دوسرے راستے پہ مت چلو. یہ راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے. اللہ نے کہہ دیا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. فَاتَّبِعُوهُ. تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، دوسرے ادیان کی، دوسرے طریقوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اگر تم دوسرے راستوں پر چلو گے تو یہ تمہیں پراگندہ کر دیں گے، تمہیں بھٹکا دیں گے راستے سے، صحیح راستے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ نصیحتیں تمہیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ شاید تم کجروی سے بچ سکو. محترم ناظرین، بتانا یہ ہے کہ آج کے یہ جو بندشیں اللہ نے ہمارے لیے کی ہے، ان بندشوں کو اگر آپ ابھی اس وقت اپنے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے آج کل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کووڈ پروٹوکول اور کورونا گائیڈ لائنس چل رہی ہے. اگر آپ اس کو کورونا گائیڈ لائنس کے تناظر میں دیکھیں تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے یہ بندشیں کیوں اور کس وقت کی ہے. اس وقت ساری دنیا میں کورونا کی وبا نے قہر برپا کر رکھا ہے اور ساری دنیا کی حکومتیں اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر رہی ہیں. کیوں یہ عائد کر رہی ہیں؟ تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ شہری اس وبا سے محفوظ رہ سکیں اور ان کا ملک تباہی سے بچا رہے. جن میں ماسک لگانا، 2 گز کی دوری، سینیٹائز کرنا وغیرہ وغیرہ بہت ہی کامن ہے، جو ساری دنیا کے لوگوں نے، ساری دنیا کی حکومتوں نے اپنے یہاں کے لوگوں پہ رکھا ہے. اور جو لوگ کووڈ گائیڈ لائنس کی ان چیزوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، گورنمنٹ ان پہ کبھی تفہیم کے ذریعے، کبھی تلقین کے ذریعے، کبھی سرزنش کے ذریعے، کبھی جرمانہ لگا کر طرح طرح سے وہ اس کو اس لیے بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کا ملک محفوظ رہے، ان کے شہری محفوظ رہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوق کو تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ پابندیاں عائد کی. یہ جو پابندیاں ہیں اللہ نے اپنی مخلوق کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا. ہم اللہ کی مخلوق ہی نہیں بلکہ ساری دنیا اللہ کی، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کے لیے کچھ نہ کچھ پابندیاں عائد کی ہیں اور یہ اس لیے پابندیاں عائد کی ہے تاکہ یہ مخلوق محفوظ رہ سکے. اور پورے قرآن میں کہیں تلقین کے انداز میں، کہیں سرزنش کے انداز میں، اور جہاں اشد ضرورت پڑی ہے، جہاں بہت ساری ضرورت پڑی ہے کہ ہاں اگر یہ کام کرتے ہیں تو بڑی ہلاکت ہو جائے گی، ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جرمانہ یعنی عذاب آخرت یا حرام کا لفظ استعمال کر کے ہمیں اسے روکنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اگر معاشرے کو صالح اور تندرست رکھنا ہے تو یہ پابندیاں
جو عائد کی جا رہی ہے ان پر سختیوں سے عمل کرنا ہوگا. جس سماج میں ان پابندیوں کی جتنی سختی سے، جس سماج میں اللہ کی عائد کردہ ان پابندیوں کو، جو ابھی ہم نے آپ کو چند آیات میں بتائی ہیں، اگر ان آیات میں جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کی سختی سے، جس سماج میں جتنی سختی سے اس پر عمل ہوگا وہ معاشرہ اتنا ہی صحت مند اور تندرست ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فبأي آلاء ربكما تكذبان. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें. शुक्रिया. पैगाम रब्बी के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है और मेरे असलाफ बुजुर्ग हजरात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसाल सवाब है. मेरे आबा व अजदाद और इलाके के तमाम बुजुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है. मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया.